قصہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ اور استغفار کا راز۔ دوست، ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ مسجد میں درس دے رہے تھے۔ آپ کا حلقہ علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا، جہاں لوگ روحانی تسکین، مسائل کا حل اور نصیحت حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک شخص پریشان حال چہرے کے ساتھ آیا اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، حضرت، کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، زمین سوکھ چکی ہے، کھیت بنجر ہو گئے ہیں، مویشی پیاسے ہیں، لوگ تنگ حال ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بہت اطمینان کے ساتھ نرمی اور یقین بھرے لہجے میں فرمایا، استغفار کہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ شخص چونک گیا، شاید وہ دعا کی کوئی لمبی ترتیب یا خاص کلمات سننے آیا تھا، لیکن آپ نے صرف استغفار کی نصیحت کی۔ دوست، جیسے ہی پہلا شخص چلا گیا، ایک دوسرا شخص آیا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور چہرے پر محرومی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ آ کر امام حسن بصری رحمہ اللہ کے قریب بیٹھا اور عرض کرنے لگا، حضرت، میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن اب تک ہمیں اولاد کی نعمت نہیں ملی۔ میں اور میری بیوی بہت اداس رہتے ہیں، آپ کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر نہایت سادگی اور یقین سے جواب دیا، استغفار کہو، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ شخص بھی چونک گیا، شاید وہ کسی خاص عمل کی امید سے آیا تھا، لیکن آپ نے پھر وہی نسخہ بتایا، استغفار۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، حضرت، ہماری زمین بہت بنجر ہو گئی ہے، ہم جتنا بھی محنت کریں کھیتی نہیں اگتی، ہماری روزی رک گئی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا کریں؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے وہی نسخہ دوبارہ دہرا دیا، استغفار کہو۔ اب شاگردوں میں سے ایک شخص نے ادب سے سوال کیا، حضرت، 3 الگ الگ لوگوں نے 3 مختلف مسائل بیان کیے، کسی کو بارش چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو زمین کی زرخیزی، اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار۔ کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، اور میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ خلاصہ، دوست، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ زندگی کے ہر مسئلے کا روحانی حل ہے۔ یہ رزق میں برکت، اولاد میں خوشی، زمین کی زرخیزی اور آسمان سے رحمت کا ذریعہ ہے۔ دوست، جب امام حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جواب دیا تو وہ طلباء اور تمام حاضرین کی آنکھوں میں حیرت اور ایمان کی چمک تھی۔ انہوں نے پہلی بار جانا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اس کے اثرات زندگی کے ہر پہلو پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک ہی عمل یعنی استغفار نہ صرف دل کو صاف کرتا ہے بلکہ آسمان سے بارش، زمین سے رزق، اولاد کی خوشخبری اور دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو وہ نہ صرف معافی کا طلبگار ہوتا ہے بلکہ اللہ کے دربار میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یہی عاجزی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ استغفار دل کو نرم کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، جسم کو صحت دیتا ہے اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ سن کر سب حاضرین نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ وہ اب سے استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے۔ کچھ نے اسی وقت آنکھوں میں آنسو بھر کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنا شروع کر دیا۔
دوست، جب امام حسن بصری نے قرآن کی آیتوں سے یہ واضح کر دیا کہ ہر پریشانی کا حل استغفار میں ہے، تو شاگردوں کے دلوں میں ایک سوال اور ابھرا۔ ان میں سے ایک طالب علم ادب سے جھک کر کہنے لگا، حضرت، کیا استغفار صرف زبانی کہنے سے فائدہ دے گا یا اس میں کچھ شرائط بھی ہیں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے نرمی سے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، استغفار محض زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی توبہ اور عزم کا نام ہے۔ اگر تم سچے دل سے ندامت کے ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے استغفار کرو گے تو وہ استغفار تمہارے لیے آسمان و زمین کے دروازے کھول دے گا۔ پھر آپ نے استغفار کے آداب و شرائط بیان کیے۔ استغفار کے 4 بنیادی آداب: اعتراف گناہ، دل سے ماننا کہ میں نے غلطی کی ہے، شرمندگی، دل میں سچا پچھتاوا اور آنکھوں میں ندامت ہو، چھوڑنے کا ارادہ، گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا وعدہ، اللہ سے رجوع، صرف اسی سے امید اور اسی سے فریاد، اللہ کی محبت استغفار کرنے والوں سے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچو دوست، وہ رب جو ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف پلٹنے میں کیسی شرم۔ بس دل جھکا لو، زبان ہلاؤ اور دعا کرو، یا اللہ، میں گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما، مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے وہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ خلاصہ، آج سے کیا کریں؟ دوست، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی، خواہش، کمی یا دکھ ضرور ہے، لیکن اس قصے نے ہمیں یہ سکھایا کہ استغفار ہر درد کی دوا ہے، ہر دعا کی کنجی ہے، ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ تو آئیے آج سے استغفار کو صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی تڑپ، روح کی پکار اور عمل کا عہد بنائیں۔ دوست، حضرت امام حسن بصری کے الفاظ سامعین کے دلوں میں اتر چکے تھے۔ سب پر ایک سکوت طاری تھا۔ کسی کو اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، کسی کو اپنی پریشانیاں اور کسی کو وہ دعائیں جو برسوں سے قبول نہیں ہو رہی تھیں۔ تبھی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑے درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے عزیزوں، استغفار صرف لفظ نہیں بلکہ تو ایک تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں، مجھے واپس اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے کانپتی آواز میں سوال کیا، حضرت، کیا کوئی گناہوں میں بہت دور جا چکا ہو، کیا وہ بھی واپس آ سکتا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمہ، کہہ دو، اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بس ایک بار سچے دل سے پلٹ آؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہیں گلے لگاتا ہے۔